السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 32 سے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم. عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ. صحابی رسول کا نام دو بار پڑھ لیں. عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کنیت ابو حماد اور نسبت جوہنی ہے. عقبہ بن عامر یعنی ابو حماد عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ. آپ کو علم فرائض کی پہلے ہم نے وضاحت کی تھی. اس سے مراد وراثت وغیرہ کے احکام ہیں کہ آدمی فوت ہوا اس کے کتنے ورثاء ہیں، کتنا مال اس نے چھوڑا، کتنا کتنا تقسیم ہوگا، یہ ہے علم وراثت. تو آپ کو علم الفرائض، علم فقہ، شاعری سے شغف تھا. 30 سال مصر کے گورنر رہے اور 58 ہجری کو مصر میں وفات پائی. یہ ہے جناب ابو حماد عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم، تم بچو، والدخول، داخل ہونے سے، علی النساء، عورتوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو. ایاکم، تم بچو، والدخول، داخل ہونے سے، علی النساء، عورتوں پر، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، من الانصار، انصار میں سے، یعنی انصار جو قبیلہ ہے اس میں سے ایک شخص نے کہا، ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افرأیت، آپ کا کیا خیال ہے، الحمو، حمو کے بارے میں. حمو خامد کی طرف سے جتنے رشتہ دار مرد ہوتے ہیں ان پر لفظ حمون بولا جاتا ہے. اس کا سادہ سا ترجمہ دیور ہے، جو خامند کا بھائی ہوتا ہے. پھر وہ دیور ہو یا جیٹ ہو، خامند کے مرد رشتہ داروں میں سے اس کا کوئی کزن لگتا ہو، اس کا چچا لگتا ہو، اس کا ماموں لگتا ہو، یہ سارے ہی الحمو میں شامل ہیں. آپ کا حمون کے بارے کیا خیال ہے؟ جو عورت کے مرد، خامند کی طرف سے جو مرد رشتہ دار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحمو، جو دیور ہے، الموت، وہ موت ہے. الحمو دیور، الموت موت ہے. جی ابھی حدیث مبارکہ یاد کر لیں، پھر اس کی انشاءاللہ ہم مختصر تشریح کریں گے. ایاکم والدخول علی النساء، اس کو 3 بار پڑھیں. ایاکم والدخول علی النساء. جی. فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ، فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ. اس کو 2 بار پڑھیں. افرأیت الحمو، اس کو 2 بار پڑھیں. افرأیت الحمو. قال الحمو الموت، قال الحمو الموت.
اللہ اکبر کبیرہ. جی ہم آگے چلتے ہیں. اعتراض. حدیث میں دیور کو موت قرار دیا گیا ہے تو موت سے جس قدر بھی چھٹکارا حاصل کیا جائے ممکن نہیں ہے. ایسے ہی دیور کا معاملہ ہے کہ خاتون جس قدر بھی اس سے پردہ پوشی اور کنارہ کشی کر لے اس سے نہیں بچ سکتی، لہذا دیور سے پردہ نہیں ہے. اس اعتراض کی کسے سمجھ آئی؟ کوئی اپنے الفاظ میں اسے دہرائیں. السلام علیکم استاد محترم. جی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیور سے پردہ جو ہے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس سے بندہ رہ ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتا اس چیز سے نا، کیونکہ وہ ساتھ رہتا ہوتا ہے. یہی سمجھ آئی ہے ہمیں تو اس بات سے، جبکہ یہ تو بات غلط لگ رہی ہے. جی اس طرح تو نہیں. یہ جو جی موت جی کا مفہوم ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. یعنی جی. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھی موت سے تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا، ہوں. تو اس جی لیے تو یہ یہ ابھی ممکن ہم ہے نے یہ سمجھنا پردہ تھا کیا جائے. اعتراض. لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے کہ حدیث میں کہا گیا کہ دیور موت ہے تو موت سے انسان نہیں بچ سکتا تو دیور سے بھی نہیں بچ سکتا، لہذا پردہ نہیں. اب ہے اس کا ازالہ. یہ رائے قرآن و سنت کے خلاف ہے. دیور کا اختلاط موجب زنا ہے اور معاشرے میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں. نمبر 3، بیوی کو عام اجنبی آدمی کی بنسبت اپنے دیور سے زیادہ خطرات لاحق ہوتے ہیں کیونکہ وہ گھریلو امور سے پوری طرح واقف ہوتا ہے. عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ اس وقت اس گھر میں خاتون اکیلی ہے یا اس کا خامند بھی ساتھ ہے، لیکن جو خامند سے تعلق رکھنے والا اس کا بھائی ہے یا کزن وغیرہ ہے وہ اس بات کو زیادہ جانتا ہے کہ کب یہ خاتون گھر میں اکیلی ہے. لہذا دیور سے بطور خاص پردہ پوشی کا حکم وارد ہوا. نمبر 4، عربی کا مقولہ ہے الاسد موتن، شیر موت ہے. اسی طرح الحرب موتن، جنگ موت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر سے بھی نہیں بچنا چاہیے؟ شیر جب آ جائے تو آنکھیں بند کر کے وہاں آدمی بیٹھ جائے کہ بچا تو جا نہیں سکتا اس سے. اسی طرح جو آدمی جنگ میں جائے، الحرب موتن بھی کہا گیا کہ جنگ موت ہے. تو جنگ میں آدمی جا کر پھر ہتھیار ڈال دے، لڑے ہی نہ، اپنے آپ کو اپنی جان کو بچائے نہ کہ نہیں جی موت تو آنی آنی ہے کیونکہ کہا گیا کہ الحرب موتن. تو یہ لوگوں نے غلط مفہوم اس کا لیا. درست مفہوم کیا ہے؟ دیور کے معاملہ میں چشم پوشی کے باعث اسے موت قرار دیا گیا ہے. چشم پوشی کا مطلب کہ لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے، تاکہ جیسے موت سے بچا جاتا ہے ویسے ہی دیور سے بچنے کی کوشش کی جائے. نمبر 2، دیور سے اختلاط کے باعث موت کی 2 شکلیں ہیں جو موت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. دیور سے فحش گفتگو کے باعث غیرت ایمانی کا مر جانا ہے جس میں خامند کی طرف سے ناراضی وغیرہ کی صورت میں طلاق کا بھی امکان ہے، تو یہ موت کی ایک صورت ہے. اور اسی طرح یہاں 2 نمبر لکھنا چاہیے تھا، زنا کی صورت میں عورت کا رجم ہونا بھی موت ہے. تو یہاں یعنی موت کا جو لفظ بولا گیا اس حوالے سے وضاحت ہے. جی حدیث نمبر آپ نے ذکر کر دیا کہ یہ ہاں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے. جی ہم آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں. بے پردگی کے خطرات. حدیث نمبر 33، عن عمر رضی اللہ عنہما قال، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے، الا حرف تنبیہ ہے. لا یخلون، ہرگز خلوت اختیار نہ کرے، رجل کوئی آدمی، بامرأة کسی عورت کے ساتھ، الا مگر، کانا ہوتا ہے، ثالثہما ان میں سے تیسرا، الشیطان شیطان. سادہ سا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اور عورت خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، مطلب وہ انہیں
براई पर उकसाने की पूरी कोशिश करेगा। जी, अला ला यखलुवन्न रजुलुम बिमरअतिन, अला ला यखलुवन्न रजुलुम बिमरअतिन, 3 3 बार इसको पढ़ें। शेख जब ये पढ़ेंगे तो ये राजुलुन पढ़ेंगे कि रजुलुन पढ़ेंगे, अला ला अच्छा यखलुवन्न रजुलुन बिमरअतिन। इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। जी, इल्ला कान सालिसुहु मश्शैतान। जी अला अला ला यखलुवन्न राजुलुन बिम्रअतिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। जी जी, 1 मिनट दे रहे हैं, इसको अभी अभी याद कर लें। शैतान को शैतान क्यों कहते हैं, उसकी यहाँ एक वजाहत है। 2 तरह से लुग़वी तौर पर इसको हल करने की कोशिश की है। एक तो ये इसम जामिद बनता है, अशतन से माखूज है, यानी इसके जो हरूफ असलिया हैं वो शीन, ता और नून है। शतन इसका माना होता है दूर होना, चूंकि ये रहमत इलाही से दूर हुआ इसलिए इसे शैतान कहते हैं। दूसरा माना शैतानत, यानी शरारतें करना, चूंकि ये हद दर्जे का शरारती है इसलिए इसे शैतान कहते हैं। और अगर इसको लुग़वी तौर पर हम मुश्तक बनाएं शीन या ता शैतुन से, तो इसका मतलब होता है जलना, चूंकि ये आग से बना है और अपने पैरोकारों समेत आग में जलेगा इसलिए इसे शैतान कहते हैं। अल्लाह ताला इसकी रिफाकत से हम सबको महफूज फरमाए। जी, हम आगे चलते हैं। वली के बगैर औरत के निकाह का हुक्म। हदीस नंबर 34, अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। अबू मूसा कौन है? अब्दुल्लाह इब्न क़ैस बिन सुलैम अशआरी रज़ियल्लाहु अन्हु। आप मक्का मुकर्रमा में मुसलमान हुए और 2 हिजरतों, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, हिजरत हबशा और हिजरत मदीना नबविया की सआदत हासिल की। इस्लाम में 2 हिजरतें, सबसे पहले हिजरत हिजरत हबशा हुई है, उसके बाद हिजरत मदीना हुई। जी, कुरान करीम पढ़ने में बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। कई इलाके फतह किए, 52 हिजरी को वफात पाई और मक्का में दफन हुए। रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवली, ला निकाह कोई निकाह नहीं है। इस पर हमने ला सलाता वाली जो हदीस मुबारक थी ना, उस पर हमने बात की थी ला के मुतालिक कि ये ला लाए नफी जिन्स का है। लाए नफी जिन्स यानी ये वो ला है जो पूरी जिन्स की नफी कर देता है। निकाह एक जिन्स है, तो कोई निकाह नहीं है इल्ला बिवली, मगर वली के साथ, मुराद वली की इजाजत के साथ। वो निकाह खा बच्ची का हो, खा औरत का हो, खा बूढ़ी औरत का हो। जी, वो किसी अरबी का हो, अजमी का हो, किसी का भी निकाह, कोई भी निकाह वली की इजाजत के बगैर होता ही नहीं। अब ये हदीस मुबारक पहले तो इसको 3 3 बार जरा पढ़ लें। ला निकाह इल्ला बिवली, ला निकाह इल्ला बिवली, ताकि हदीस मुबारक का मतन याद हो जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरशद, वाह, तो फिर जी ये जो अदालत में निकाह होता है, जी, इस पर मैं भी अदालत बात में करने जो लगा माहफिल था। निकाह करते हैं मैं जिक्र करता हूँ। जी, एक और नबी यही सवाल किया लिखकर। हम पहले हमने जिक्र किया था हम हदीस के तालिब इल्म हैं।
حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا، وہ عدالت میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ گھر کے اندر ہو، وہ کہیں بھی ہو، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی آپ نے یہ فرمایا ہے۔ جی یہ بات ہو رہی ہے عورت کی۔ ظاہر ہے مرد تو اپنا ولی خود ہی ہوتا ہے، مرد تو اپنا ولی خود ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ساتھ گواہ تو چاہیے ہوتے ہیں نا نکاح کے۔ یہ عورت کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے اوپر ہیڈنگ آپ دیکھیں، ولی کے بغیر عورت کے نکاح کا حکم۔ عورت کا نکاح، یہ عورت خاص 100 سالہ ہو جائے پھر بھی وہ اپنی ولی خود نہیں ہے۔ اب رہی بات ہمارے مروجہ جو صورت ہے کورٹ میرج کی، یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ اس کے شرعی ہونے کی صرف ایک دلیل یا ایک جواز ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی خاتون دنیا میں رہتی ہو جس کا کوئی ولی ہے ہی نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ہے، کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ اکیلی تنہا زندگی بسر کرتی ہے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالسلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان جو ہے، حکمران، بادشاہ، علاقے کا بڑا جو بھی آدمی ہوگا، وہ اس کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ من لا ولی لہ کے الفاظ ہیں کہ جس کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ اور اسی کے ضمن میں ایک دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی قرآن اور حدیث پڑھی ہوئی ہے، جبکہ اس کا والد جو ولی ہے وہ اس کا نکاح کسی بے نماز آدمی کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اس کا نکاح کرتا ہی نہیں ہے، نہ کرنے دیتا ہے۔ اس صورت میں یہ ولی تو ہے لیکن اس کے اندر رشد نہیں ہے، اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، اپنی بچی کی خیر خواہی نہیں ہے، وہ کسی خاص مقصد، مال دولت، اس طرح کی چیزیں مد نظر رکھ کر اپنی بچی کو اس کے عقد میں دے رہا ہے، جو کہ بالکل بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس صورت میں بھی خاتون رخ کر سکتی ہے علاقے میں موجود سب سے بڑے عالم دین کی طرف۔ ہم تو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ السلطان سے مراد یہاں زیادہ بہتر عدالت کی بجائے ترجمہ اس کا یہ کرنا چاہیے کہ علاقے کا جو معتبر آدمی ہے، علاقے کی پنچایت ہوتی ہے، ہر زبان میں اس کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں، پنچایت اس کو بولتے ہیں دیہاتی علاقوں میں، اور جرگہ بولتے ہیں یہ پٹھان لوگ۔ تو اس صورت میں اس کا نکاح کر دیا جائے، لیکن اسے چور دروازہ نہ سمجھا جائے کہ ہر خاتون آ کر اس طرح اپنا نکاح شروع کر دے آ کر، یہ غلطی ہوگی۔ جی یہاں ایک سربراہ ضمن مجھے ایک بار ذرا ذکر کرنے دیجئے، آخری بات یہاں یہ ہے ذکر کرنے والی، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ظاہر ہے ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، جو کمی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ بعض خواتین ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی ہم سفر چن لیا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ راضی ہی نہیں ہوتی، بس میں نے کروانا ہے تو فلاں کے ساتھ ہی کروانا ہے۔ اور میں تو سادہ لفظوں میں یہاں آپ کو بات سمجھاؤں کہ اس آدمی کے مقابلے میں امام کعبہ بھی آپ پیش کر دیں وہ نہیں مانے گی، وہ کہے گی کہ اسی کے ساتھ ہی میں نے کروانا ہے، وگرنہ میں مر جاؤں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب اس صورتحال میں اس کا بھائی یا اس کا جو والد ہے وہ کسی دیندار آدمی کے ساتھ نہیں، جس کا رشتہ بھی لے کر آتا ہے ٹھکرا دیتی ہے۔ اس صورت میں اس خاتون کو گھر ہی رہنے دیا جائے گا، بیٹھی رہے، بیٹھی رہے گھر میں، الا ہے کہ اس کا والد، اس کا بھائی اگر وہ واقعی راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح کے لیے گویا بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی والد صاحب نے نکاح کیا، میں راضی نہیں ہوں، تو آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا کہ یہ نکاح نہیں ہوا، ولی تو راضی ہے لیکن بچی راضی نہیں۔ تو یہاں سے آپ سمجھ لیں ہمارے معاشرے میں جو جبری نکاح ہے کہ والد کا خیال ہے میں اپنے بھتیجے بانجے کے ساتھ اس بچی کا نکاح کروں، اور وہ بسا اوقات گن پوائنٹ پہ یا بہت زیادہ سختی کر کے کہ دستخط کرو وگرنہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو سختی کے ساتھ دھکیل دیتا ہے آگے نکاح میں۔ یہ صورتیں بہرحال بہت زیادہ قبیح ہیں۔ جی اب اس کے متعلق کا کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ ایک چیز کنفرم کر سکتے ہیں، مجھے شور نہیں، میں نے کہاں پہ سنا تھا، میں نے سنا تھا کہ پہلا جو نکاح ہے اس کے لیے ولی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی ڈیورس ہو جائے، خاوند کی فوتگی ہو جائے
तो अगर औरत दोबारा निकाह करने फिर वली की शर्त, फिर भी वली की शर्त रहती है कि खत्म हो जाती है? हाँ, फिर भी वली की शर्त है, लेकिन इसमें ज्यादा इख्तियार औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। यानी ज्यादा मोतबर बात औरत की होगी इसमें। जिन रिवायात में अहक्कु मिन वलीहा के अल्फाज है ना, कि वो अपने वली से ज्यादा हक रखती है, तो वो ज्यादा हक इसी में रखती है, इंतखाब वगैरह करने में, क्योंकि एक बार पहले उसके साथ मामला बन चुका हुआ है। अच्छा लेकिन सर, एक इजाजत उसकी शर्त है। जी जी, अच्छा सर, ये एक लड़की जो है वो जैसे आपने बताया कि चाहे इमाम काबा रख दिया जाए उनके सामने, एक मुत्तकी परहेजगार बंदा, लेकिन वो अपनी जिद पे अगर अड़ जाती है तो फिर वो नहीं मानती, ये बिल्कुल हकीकत है। तो वो जबरदस्ती अपने वालिदैन को मना लेती है कि अब क्या किया जाए, वालिदैन मान लेते हैं कि ठीक है, फिर वो निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं उसकी, तो वो तो चलो हो गया, लड़की भी राजी है, वली भी राजी है। लेकिन एक लड़की के वालिदैन राजी नहीं है और वो फिर वो भाग जाती है, कोर्ट मैरिज जाके करती है, तो और उसका फिर निकाह उसके नहीं बाद है। फिर 5-6 साल बाद वो नाराजगी के बाद फिर आके पेरेंट्स से दुरुस्त हो जाती है, बच्चे जवान है, तो अब उसके बारे में क्या हुक्म अब है? उसके बारे हुक्म यही है कि वो 5-6 साल जो जिंदगी बसर की वो जिना वाली है, वो वलदुज जिना है जो औलाद पैदा हुई। नहीं सर, मतलब कहने का ये है कि घर से भाग गई, ठीक है, उसने कोर्ट मैरिज जाके की, पेरेंट्स को पता चला, पेरेंट्स ने लाताल्लुकी, घर से निकली तो मतलब लाताल्लुकी खत्म हो गई, लाताल्लुकी शुरू हो गई, ठीक है। उसके जी, बाद वो जाके उस लड़के के साथ बाहर मुल्क में कहीं इधर उधर जाके रही, वहां पे माशाल्लाह बच्चे भी हुए, 5-6 माशाल्लाह ना साल के कहें, बाद। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह कहें। अस्तगफुरुल्लाह, जी जी जी। जी तो अब वो 5-6 साल बाद अपने वालिदैन के साथ राजी हो गई, सेटलमेंट हो गई उनकी आपस में, कि वो जी, वापस इस आके सूरत अपने माँ में बाप मैं से जिक्र सेटल वही हो कर रहा गई। हूँ कि उसके 5-7 साल जो गुजरे गुनाह में गुजरे हैं, जिना में गुजरे हैं। अब अगर उसके वालिदैन राजी हुए तो दोबारा निकाह हो सकता है इनका। दोबारा निकाह विकाह कुछ नहीं हुआ, बच्चे जवान हो गए, वो एज इट इज ऐसे ही चल रहा है किस्सा बस। नहीं, फिर तो नहीं है ना, फिर तो निकाह तो ना हुआ, वालिदैन बस राजी हुए हैं ना, निकाह तो नहीं हाँ हुआ। हाँ, बस राजी हो गए कि बस अब दुनियादारी के साथ चल रहे हैं, बेटी मान रहे हैं, शादियों वादियों में ठीक हर है, वो जगह अपना जैसे। नाक बचाने के लिए खामोश हो जाते हैं, लेकिन हाँ, इस सूरत में भी दोबारा निकाह किया जाए, असल निकाह। अच्छा, निकाह देखिए, दोबारा हुआ नहीं बच्चा हुआ उसको। अपना बच्चे को देखने आते हैं, बच्ची वाले या बच्ची हम्म, दूसरे आते हैं, वालिदैन बस औकात दोनों के राजी हो जाते हैं, लड़का लड़की भी राजी हैं, लेकिन निकाह भी नहीं हुआ, हम्म, तो इकट्ठे तो नहीं ना रह सकते। वो निकाह की एक अलग हम्म, तकरीब होती है जिसमें बाकायदा हम्म। वली की दोबारा से इजाज़त और जो गवाह हैं उनकी मौजूदगी, ये सारी चीज़ें अच्छा, होती हैं, और फिर निकाह का उससे कुछ खसूसी नहीं तौर हुआ, पे जो वो कुछ ऐलान है हुआ वो होता है। तो उसको माशाल्लाह से अस्सलाम अब टाइम हो गया अस्सलाम काफी। वालेकुम उस्ताद मोहतरम, मुझे भी एक सवाल अभी आपसे पूछना है इसी से रिलेटेड। वो मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ कि जिन जो तलाक याफ्ता थी, जिनके बच्चे भी थे और उनके पेरेंट्स उनकी शादी दूसरी नहीं कर रहे थे, और वो बहुत मुश्किल में थी। 7 साल उन्होंने इंतजार किया और इसके बाद जो बंदा उनसे शादी करना चाहता था, उनसे जाके उन्होंने अदालत में जाके 2 गवाह उनके भी थे और इनके भी थे, और उन्होंने निकाह कर लिया। फिर अभी वो इसके बाद 6 मंथ के बाद दोबारा उनके पेरेंट्स से जब उनका राजीनामा हो गया, तो पेरेंट्स ने फिर खुद भी निकाह कर दिया। लेकिन अब वो जब ये मैं सवाल सुन रही हूँ, तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो 6 माह उसके साथ अपने जो उसने निकाह किया था, वो फिर वो गुनाह जाहिर है वो के गुनाह में गुजर। है, वो सारा गुनाह में है। देखो उस्ताद मोहतरम, फिर ऐसी औरत क्या करे जो तलाक याफ्ता हो, जिसके बच्चे भी हों और उसके पेरेंट्स शादी ना कर रहे हों, तो फिर ये उनके वालिदैन की बहुत बड़ी गलती है, लोगों को चाहिए कि मिलकर उनको समझाएं। वालिदैन का मसला होता है कि एक बार हमने तुम्हारा निकाह किया, तुम वहां नहीं रह सकी, अब हमने नहीं करना, एक बार फर्ज अदा करना था, हमने कर लिया, दोबारा खर्चे हमसे ऐसे नहीं कहते होते, हैं, वगैरह बिल्कुल वगैरह, ऐसे यही बातें कहते होती हैं, है ना। ऐसे कहते हैं, ऐसी बात ऐसे कहते हैं, बिल्कुल। बस इस पर वालिदैन को समझाया जाए। जिस तरह आज हम ये बात समझ रहे हैं, तो हमें इंशाल्लाह समझ आ रही है। कितने हम में से वालिदैन हैं अभी जो हमारी इस हफला में हैं, इस दरस हदीस में, कितने हम में से मर्द हजरात और ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनके औलाद जवान है, तो ये पेरेंट्स हैं सारे, इस्लाह हो फिर रही है, सबकी वो हो जो रही है। गुनाह है, वो तो फिर पेरेंट्स के सर पे गया ना उस्ताद मोहतरम। अब वो लड़की नहीं औरत नहीं वो नहीं नहीं जो, नहीं नहीं नहीं, इन पर अलग है और खातून पर अलग है। तो बेशक वो वालिदैन फिर 6 मंथ में राजी वालिदैन हो। पर गुनाह
جی उनका अपना फ़र्ज़ ना अदा करना, इसका गुनाह है। और उस खातून पर निकाह अपना वो उसने जो नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया, उसका गुनाह है। ये बात लेकिन लोगों इसमें में इनका गलत ख्याल है मारूफ़ हुई है कि जिसका वालिदैन अभी तक निकाह नहीं किया, वो जो भी इस तरह की हरकत करेगा, वो सारा गुनाह वालिदैन तक पहुँचेगा, ऐसा नहीं है। वालिदैन को गुनाह ताख़ीर वाला होगा कि आप क्यों ताख़ीर कर रहे हैं। सर जी, तो ये फैमिली में ही किस्सा है हमारे। तो वो अब वालिदैन फौत हो चुके हैं, ठीक है ना? लेकिन उस लड़की और वो दोनों ने शादी की, वो फैमिली के साथ रल मिल रहे हैं, शादियों में इधर-उधर ताल्लुकात रख रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए हैं। लेकिन उन्होंने वो जो जिस तरीके से वापस आके दोबारा निकाह करना चाहिए था, वो नहीं किया वो और आज वालिदैन कर गुनाह में पड़ लें, वो गए। आज कर लें। उनका वली कौन है आज उस खातून का? कोई भाई तो है भाई ना? हो भाई हैं, भाई तो बस हैं। ठीक है, किसी भाई को वो राज़ी करके उसकी इजाज़त से निकाह पढ़वा लें। और उनके बारे में क्या ख्याल है जिनका 6 माह पहले शादी रही थी अपनी मर्जी से, इसके बाद पेरेंट्स ने निकाह कर दिया था उनका उसी बंदे से दोबारा से, तो लेकिन अब यही वो तो ख़्याल है बताएं। कि पहले 6 माह गुनाह में गुज़रे हैं, अब अल्लाह माफ इंशाअल्लाह अजर सवाब में गुज़र रहे हैं। जी ठीक है। जी। जी, हम आगे चलते हैं। घर वालों से हुस्न सुलूक की फ़ज़ीलत। अल्लाहु अकबर। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर साहब ये लाजिम है निकाह दर्ज करवाना निकाह रजिस्टर पे शरीयत के लिहाज से? ये कानूनी एतबार से ज़रूरी है। शरीयत के एतबार से जरूरी नहीं है। हर वो कानून जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, शरीयत कहती है कि उस कानून को फॉलो किया जाए। चलिए ठीक है। जी। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, इसको 3-3 बार पढ़ें। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही। जी, इसी तरह आगे व अना खैरुकुम लिअहली, ये लिअहली ही है और आखिर में लिअहली है। व अना खैरुकुम लिअहली, इसको बार बार दोहराएं। व अना खैरुकुम लिअहली। जी, आते हैं तर्जमे की तरफ। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन कौन है? खैरुकुम, जो तुम में से बेहतरीन हो, लिअहलिही, अपने घर वालों के लिए। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन कौन होगा? खैरुकुम, जो तुम में से बेहतरीन होगा, लिअहलिही, अपने घर वालों के लिए। सबारा तर्जमा करता हूँ। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन कौन होगा? खैरुकुम, जो तुम में से बेहतरीन हो, लिअहलिही, अपने घर वालों के लिए। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाकर फिर अपनी बात बता दी। व अना खैरुकुम, और मैं तुम में से सबसे ज्यादा बेहतर हूँ, लिअहली, अपने घर वालों के लिए। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले आपने वजाहत की कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, फिर फरमाया कि मैं तुम में से सबसे अच्छा इंसान हूं क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ सबसे ज्यादा अच्छा हूं। तो एक उसूल आपने दे दिया कि जो शख्स भी अपने घर वालों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा सलूक करता हो, वो आदमी बेहतरीन तसव्वुर किया जाएगा। जी, यूं तो हर किसी से अच्छा सलूक रखना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस अपने अजीज व अकारिब और घर वालों से हुस्न मुआशरत का उनसर ज्यादा खैर का बाइस है। बाहर हर किसी के साथ मोहब्बत प्यार से पेश आना, लोग इसका ख्याल तो करते हैं, लेकिन घर आते ही मियाँ साहब जो हैं उनको गुस्सा अलग चढ़ा हुआ है और बीवी साहबा जो हैं उनको गुस्सा अलग चढ़ा हुआ है। यही चिड़चिड़ापन आगे औलाद में मज़ीद मुंतकिल हो रहा है और घर का माहौल बड़ा अजीब है। बाहर सारे बहुत अच्छे हैं। ये सूरत ख़तरनाक है। घर वालों के लिए इंसान को सबसे पहले
بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اور پھر حسن اخلاق کا مظاہرہ دیگر لوگوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، دیگر ازواج کے ساتھ بھی بہت اچھا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے ایک بار دوڑ بھی لگائی۔ اب کیا اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے جی وہ نبی تھے اور وہ ان کی بیوی، اور یہ کیا ہوا جی دوڑ لگا رہے ہیں؟ تو یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ پیار محبت ہونا چاہیے اور یہ مطلوب ہے شرعاً۔ امی جان آگے نکل گئیں، دوبارہ ایک بار پھر مقابلہ ہوا دوڑ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ نے پھر فرمایا تل کا بھی تل کا، پہلی دوڑ کا یہ بدلہ ہو گیا۔ حبشی بچے تیر اندازی کر رہے ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں، امی جان دیکھنا چاہ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور امی جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور دیکھ رہی ہیں، جب تک وہ خود تھک کر پیچھے نہیں ہوئیں نبی علیہ السلام برابر وہاں کھڑے رہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ حسن معاشرت ہے۔ اس طرح کی بہت سی احادیث آتی ہیں، مشکات المصابیح میں باقاعدہ یہ ایک چیپٹر ہے، بلکہ اس سے آگے بھی سنن نسائی اور دیگر کتب میں ائمہ کرام نے خصوصی طور پر اس پر الگ سے باب قائم کیے ہیں، اور اس کے تحت درجنوں حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ انسان کو بہت اچھا رہنا چاہیے۔ گھر والوں سے حسن سلوک اور تکمیل ایمان، حدیث نمبر 36 ہم پڑھ رہے ہیں جامع ترمذی سے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا، اس کو 5 مرتبہ پڑھیں، ان من اکمل المؤمنین ایمانا۔ جی، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، اس کو 5 بار پڑھیں، احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ ساری حدیث مبارکہ 2 بار پھر پڑھیں۔ جی، ان من اکمل المؤمنین، ان بے شک، من اکمل المؤمنین مومنوں میں سے کامل ایمان والے، ایمانن ایمان کے اعتبار سے، مومنوں میں سے کامل، ان بے شک، من اکمل المؤمنین مومنوں میں سے زیادہ کامل، ایمانن ایمان کے اعتبار سے، کون سے لوگ ہیں؟ احسنہم جو ان میں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں، خلقاً اخلاق کے اعتبار سے، اس کو اخلاق نہیں پڑھنا، اخلاق ہوتا ہے لفظ، اخلاق، خلقاً اخلاق کے اعتبار سے، وَأَلْطَفُهُمْ اور ان میں سے سب سے زیادہ نرمی برتنے والے ہیں، بِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ان بے شک، من اکمل المؤمنین مومنوں میں سے زیادہ کامل، ایماناً ایمان کے اعتبار سے، کون سے لوگ ہیں؟ احسنہم جو ان میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، خلقاً اخلاق کے اعتبار سے، والطفہم اور ان میں سے زیادہ نرمی برتنے والے ہیں، نرم گوشہ اختیار کرنے والے ہیں، بِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہوا؟ وہی معنی جو گزشتہ روایت کا ہم نے پڑھا
لیکن یہاں ایک اضافی چیز کا ذکر ہے کہ ایسے انسان کو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو، اخلاق کے اعتبار سے اور معاملات میں بہت نرم ہو، ایسے آدمی کو کامل مومن قرار دیا گیا کہ وہ پکا مومن ہے انشاءاللہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ جہاں ہم یہ سبق سیکھ رہے ہیں نا، وہاں یہ ایک اور سبق بھی، دوسرا پہلو بھی مد نظر رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس گھر والوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرو، یہی کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے کہ گھر والوں کی خدمت میں یہ آدمی لگا رہے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ گھر والوں کی ہی فکر، ہر معاملے میں گھر والوں کی فکر۔ صحابہ کرام میں یہ معاملہ نہیں تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی فکر کرتا ہو، لوگوں کا کوئی خیال ہی نہ کرتا ہو، یہ معاملہ بہرحال نہیں تھا۔ جی، یہ حدیث مبارکہ ایک ایک بار پھر دہرائیں، ان من اکمل المؤمنین، ترجمے کے ساتھ دہرائیں، جس لفظ کی سمجھ نہ آئے معلوم کر لیں۔ جی، ہم آگے چلتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق۔ عن معاویۃ القشیری رضی اللہ عنہ، اس کو پھر پڑھیں، عن معاویۃ القشیری رضی اللہ عنہ، معاویہ قشیری، معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ، یہ مکمل نام ہے۔ آپ کسی وفد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے، اسلام قبول کیا، بصرہ میں مقیم رہے، اور خراسان، یہ جگہوں کے نام ہیں، اور خراسان کسی جنگ میں جام شہادت نوش کیا، رضی اللہ عنہ، معاویہ قشیری۔ قال، انہوں نے کہا، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما حق زوجت احدنا علیہ، ما حق، کیا حق ہے، زوجت احدنا، ہم میں سے کسی ایک کی بیوی کا، علیہ، اس پر، ہم میں سے کسی ایک کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے، مطلب خامند پر کیا حق ہے، خامند کے ذمہ کیا ہے کہ وہ بیوی کے کن کن حقوق کی ادائیگی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان، یہ کہ تطعمہا، تو اسے کھلائے، اذا طعمت، جب تو خود کھائے، ان، یہ کہ تطعمہا، تو اسے کھلائے، اذا طعمت، جب تو خود کھائے۔ اس کو تین بار پڑھیں، ان تطعمہا اذا طعمت، ان تطعمہا اذا طعمت۔ جی، یہ پہلا حق ہو گیا کہ جب آپ کھائیں تو اپنی بیوی کو بھی کھلائیں۔ جی، دوسرے نمبر پر وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، وَتَكْسُوَهَا، اور تو اسے پہنائے، اِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تو خود پہنے، اپنے لیے سوٹ خریدے تو اپنی بیوی کے لیے بھی کپڑا خریدے ساتھ، وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، یہ دوسرا حق کیا ہے، اس کو بھی تین بار دہرائیں، وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ۔ جی، راوی نے اذا اکتسیتا کا لفظ بولا یا اکتسبتا کا لفظ بولا؟ اکتسبتا کا ترجمہ ہوگا آپ کمائیں، اب اکتسبتا یا تو کمائے، مراد یہاں یہی ہے، لباس کے متعلقہ ہی، جب آپ اپنا لباس حاصل کریں۔ ہاں، آپ میں سے ایک صاحب نے واضح کیا تھا کہ لفظ کمائی نہیں، کمائی ہوتا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، تو کمائی، اب اکتسبتا، یا جب آپ کمائیں۔ جی، تیسرا حق کیا ہے، ولا تضرب الوجہ،
اور تو چہرے پر نہ مار، ولا تضرب اور تو نہ مار، الوجہ چہرے پر. جی بس اوقات مار کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، خامند بیوی کو کوئی بہت زیادہ اہم معاملہ ہو، وہ نافرمانی کر رہی ہو، اس صورت میں کوئی ایک دو تھپڑ اگر مار لے تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں. 5واں پارہ جو ہے نا والمحصنات، اس کا جو دوسرا صفحہ ہے، الرجال قوامون علی النساء والی جو آیت مبارکہ ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے مارنے کی اجازت دی ہے. جب آدمی نے، اس کی بیوی سمجھتی نہیں ہے، اس نے اس کو سمجھایا بھی ہے، نصیحت بھی کی ہے، سب کچھ کیا، پھر بھی نہیں سمجھتی، تو ایک دو تھپڑ مار لینے میں حرج نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً مارنے سے منع نہیں کیا، بلکہ کہا کہ مارتے وقت چہرے سے اجتناب کرو، ولا تضرب اور تو نہ مار، الوجہ چہرے پر، چہرے پر نہیں مارنا. کتنے حق ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا کہ 4 ہو گئے ہیں؟ 3. جی موجود ہیں آپ ماشاءاللہ. ایک نے 4 لکھ دیا، 3 ہوئے. چوتھا ہے ولا تقبح اور تو قبیح قرار نہ دے، برا بلا نہ کہہ. ولا تقبح اور تو برا نہ کہہ، اسے قبیح قرار نہ دے. بس اوقات ہلکا سا نوک جھونک ہو جائے تو بعض لوگ بڑے ثقیل الفاظ اور بڑی بڑی گالی پر اتر آتے ہیں، یہ صورتحال بہت خطرناک ہے. ولا تقبح اور تو برا نہ کہہ، 4 حق ہو گئے. 5ویں نمبر پر ولا تہجر اور تو نہ چھوڑ الا فی البیت مگر گھر میں ہی. بس اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ آدمی طلاق دیتا ہے، تو طلاق دینے کی صورت میں ہمارے ہاں، ادھر ہم اپنی بات ہی کرتے ہیں، ملک پاکستان کی ہی، یہاں طلاق کیسے دی جاتی ہے، خواہ وہ پہلی طلاق ہی ہو. میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں اور اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر گھر کے دروازے سے باہر نکال کر پھر اس آدمی کو سکون آتا ہے، جبکہ یہ شرعی طور پر غلط طریقہ ہے، عرفی طور پر بھی یہ غلط ہے. اور بڑا ہی کوئی مہذب ہو تو کیا کرے گا، اس کے بھائی کو بلائے گا، آؤ بھی ادھر، اس کو میں نے طلاق دی ہے، لے جاؤ اس کو، اس کا اس گھر میں اب کوئی نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، وغیرہ وغیرہ. جبکہ شرعی طور پر یہ طریقہ بھی غلط ہے. اصل طریقہ کیا ہے، آپ اس کو طلاق رجعی دے رہے ہیں، پہلی طلاق یا دوسری طلاق دے رہے ہیں، تو طلاق کی جو عدت ہے، یہ عدت اس نے اسی گھر میں بسر کرنی ہے. یہ پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ بند سنور کر، بناؤ سنگار کر کے رہے، تاکہ آدمی کو اپنی طرف مائل کرے، اور وہ آدمی بالآخر 2 4 5 دن بعد، ہفتے بعد، 2 ہفتوں بعد، وہ جب اس کو دیکھے گا کہ وہ تیار ہے، اور یعنی جو اس کی ضروریات ہیں وہ اس نے پوری کی ہوئی ہیں، تو بالآخر وہ اس کے پاس چلے جائے گا، رجوع کر لے گا. اس لیے شریعت نے کہا کہ جو عدت ہے وہ خامند کے گھر میں ہی وہ گزارے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تہجر اور تو نہ چھوڑ الا فی البیت مگر گھر میں ہی. طلاق سے پہلے بھی ہم دیکھ لیں، معمولی چھوٹا سا جھگڑا بھی ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں نکالنا، کیونکہ یہ گھر کی عزت ہے، اس کو گھر کے اندر ہی رکھنا ہے. جی ابھی 1 منٹ ہے آپ کے پاس. یہ جو متن ہے ان تطعمها اذا طعمت سے لے کر الا فی البیت، 3 4 4 بار دہرائیں، اس کو یاد کرنے کی پوری کوشش کریں. جنہیں یاد ہو جائے مکمل حدیث مبارکہ وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. احمد اسلم نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، سنائیں بیٹے، ایک بار پڑھیں حدیث مبارکہ. إمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح تهجر إلا في البيت. جی ماشاءاللہ. لیں الحمدللہ ہماری 37 احادیث ہو گئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین.
جی یاد کرنے کے بعد کوئی سوال کرنا چاہیں سبق کے متعلق یا اس کے علاوہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے کہ جس طرح ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی، وہ اگر 3 بھی دیں یا 4 بھی دیں تو وہ ایک ہی گنی جاتی ہے. جی تو آج کل کے دور میں تو اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور وہ اپنی جو ہے 3 ہی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن جو اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے. تو جی آج سے 20 سال یا 10 سال پہلے ایک بندے نے طلاق دی ہو تو 3 طلاقیں دے کر وہ اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کروائے کہ وہ اس نے طلاق دی ہے اور وہ طلاق ہوگی ہے، حالانکہ وہ طلاق تو ایک ہوئی ہے. اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑ دیا اپنی بیوی کو، اور وہ جو بیوی ہے اس نے بھی نکاح کر لیا نیا، اور جو شوہر ہے اس نے بھی نیا نکاح کر لیا ہے، حالانکہ ان کی طلاق ابھی ٹھیک سے نہیں ہوئی. انہوں نے 3 دی ہیں، اپنے آپ کو 3 فل طلاق کنسیڈر کروا لی، لیکن اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو وہ طلاق ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ان کی. تو 20 سال بعد اب ان کی طلاق ہو کر نیا نکاح کر کے، طلاق تو نہیں ہوئی ٹھیک لیکن نکاح کر لیا ہوا ہے اور ساتھ میں ان کے بچے بھی ہو گئے ہوئے ہیں، تو اس حال میں کیا کیا جائے گا؟ وہ زنا ہوگا؟ جی جناب فرقان، جی آگے نکاح کرنے کے لیے خامن سے ایک طلاق بھی کافی ہے. اللہ رب العزت نے چانس دیے ہیں، ضروری قرار نہیں دیا. مثال میں دیتا ہوں، ایک آدمی ہے، فاطمہ نامی اس کی بیوی ہے، اس نے اپنی بیوی فاطمہ کو کہا میں نے آپ کو طلاق دی. اب ایک طلاق ہوئی، یہ پہلی طلاق ہے ابھی ان کی. یہ اس کے ساتھ رجوع نہیں کرنا چاہتا، اس کی عدت ساری گزر گئی. اب اس آدمی کے پاس اختیار تھا کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا اس کے ساتھ. شرعی طور پر اس پر لازم نہیں ہے کہ اس کو فارغ کرنے کے لیے دوسرا نوٹس بھی بھجوائے اور تیسرا بھی بھجوائے 1-2 ماہ بعد. نہیں، وہ خاتون اس کی عدت آج ختم ہوئی، اسے معلوم ہوا کہ میرا جو پہلا خامند ہے وہ میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے شرعی طور پر. لیکن عرفی طور پر ہمارے ہاں جو عدالت وغیرہ ہے اسے وہ 3 نوٹس چاہیے ہوتے ہیں. لہذا اس صورت میں مطالبہ کیا جاتا ہے قانونی طور پر اس آدمی سے کہ آپ 2 نوٹس اور بھجوا دیں تاکہ یہ خاتون آگے نکاح کرنے والی بن جائے. لیکن اگر وہ ضد میں ایسا نہیں کرتا تو خاتون آگے نکاح کر لے. عدالتوں کے جو معاملات ہیں یہ عدالتیں جانیں، ان سے ذکر کر دیا جاتا ہے کہ وہ مان نہیں رہا، آگے ہم نے نکاح کرنا ہے، وہ پھر اس پر کوئی پریشر وغیرہ ڈال کر اس سے وہ نوٹس تیار کروا لیتے ہیں. تو یہ قانونی طور پر ہے کہ 3 پیپر عورت کو ضرور ملنے چاہیے، شرعی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، یہ جو بات ہے کہ زاویہ سہام جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ عورت کے ولی نہیں بن سکتے، یہ صحیح ہے کیا؟ سوال دوبارہ. جو زاویہ سہام رشتے دار ہوتے ہیں یہ ولی نہیں بن میں سکتے؟ سمجھ نہیں سکا. جو ننیالی رشتے دار جو ہوتے ہیں عورت کے، ایک بار ان میں پھر سے کوئی بولیں. ولی ننیال کی بات کر رہی ہیں استاد محترم، ننیال کی. اچھا، ننیال کی بات ہو رہی ہے. وہ ولی نہیں بن سکتے، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اصل اولاد ددیال کی ہے، نسب انہی سے ثابت ہوتا ہے. بچے یا بچی جو بھی ہے اس کی ولدیت وہ والد کا نام پھر دادا کا، یہی سارا نسب آگے چلتا ہے. لیکن لہذا شیخ ولی بھی صاحب عموماً تو شامل کیے جاتے ہیں کہ وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. عام طور پہ تو ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ددیال کی طرف اچھا، کا یہ ہوتا ہے میں ایک آپ کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ ادھر کئی پیرنٹس موجود ہیں، تو یہ نصیحت یاد رکھیے، آپ اپنی اولاد کی جب شادی وغیرہ کریں، بیٹے کی یا بیٹی کی، اللہ رب العزت پر توکل کریں، دیندار دیکھ کر فوراً اس کا نکاح کر دیں. ایک ایک رشتہ دار کو قائل کرنا منانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ایک کے ساتھ بات کریں، وہ کہے گا نہیں وہ اچھا نہیں، میں آپ کو اس سے اچھا رشتہ تلاش کر کے دے دیتا ہوں. اس طرح کرتے کرتے اس رشتے میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے.
ہمارے ہاں گھر میں ایک بار اس طرح کی صورت تھی، تو والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت ماہر ہیں، معاشرتی طور پر بھی اور دینی لحاظ سے تو ماشاءاللہ وہ امام ہیں۔ وہ نکاح کر رہے تھے ہم میں سے کسی بہن کا یا بھائی کا، اس پر ایک رشتہ دار بولے تو فوراً والد صاحب نے کہا یہ اولاد اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے، ان کا ولی میں ہوں، ان کی ساری ضروریات وہ اللہ رب العزت نے میرے ذمہ ڈالی ہیں، ان کا نکاح بھی میں نے کرنا ہے۔ آپ سے میں الگ سے مشورہ کرنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں آپ سے مشورہ کر سکتا ہوں۔ مشورہ کا مطلب مشورہ ہوتا ہے، مشورہ کا مطلب معاملہ حتمی نہیں ہوتا کہ میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں کہ فلاں لڑکی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں، آپ راضی ہیں؟ اگر بچے کا ماموں کہتا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، لیکن والد پھر بھی اس کا نکاح کر دیتے ہیں، ماموں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے مشورہ مانگا گیا، اور جتنا حق باپ کا ہے اتنا ماموں کا تو نہیں ہے، نہ نانا کا اتنا حق ہے، اس لیے یہ استاد معاملات۔ محترم جی استاد محترم، اگر والد صاحب فات پا چکے ہیں تو کیا بڑی بہن جو ہے وہ کر سکتی ہے ولی بن کی بالکل شادی؟ نہیں، ہائے، ولی مرد ہے، عورت بالکل نہیں، خاص ساری وہ خاندان کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں، مرد نہیں نہیں نہیں، تو نکاح نہیں۔ بڑی بہن کے ہسبینڈ بھی ساتھ ہوں گے نا بہنوئی؟ بہنوئی ولی نہیں ہے نا۔ اچھا جی، جی، یہ ہمارے ہاں نا آگے ایک کتاب ہے عالیہ میں غالباً یا عالمیہ میں، اس میں بدایت المجتہد و نہایت المقتصد فقہ کی کتاب ہے، اس میں اس پر تفصیلی بحث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لڑکی کا قریبی ہے ددیال وغیرہ کی طرف سے، یہ اس کا ولی ہے، اور جب تک اس کے اندر رشد ہے کہ وہ بچی کا بھلا سوچ رہا ہے تب تک وہ ولی ہے۔ مثال بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ موجود تو ہے لیکن اس کے اندر بچی کے لیے رشد نہیں ہے، مطلب بچی کا وہ اچھا نہیں سوچ رہا، اس صورت میں ولایت ساقط ہو جائے گی اور وہ بھائی پر آ جائے گی، پھر بھائی نے کہا کرے گا، والد خواہ کہتا رہے کہ میں موجود ہوں، اس کا نکاح نہیں، اس کی بات پھر نہیں مانی جائے گی کیونکہ وہ خیر خواہ ثابت نہیں ہو رہا، وہ بے نماز آدمی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، جی، ایک والد نے کے سوال نہ ہونے کیا کی اگر آدمی نے طلاق دے دی لیکن بعد میں پھر اسی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، اگر طلاق رجی ہے تو۔ طلاق رجی کا مطلب پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے، قرآن کریم میں ہے طلاق مرتان، دو چانس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، پہلی طلاق دی اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے، دوسری کے بعد بھی کر سکتا ہے، تیسری کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ محترم طلاق رجی کی مدت کتنی ہے؟ وہی عدت والی ہوگی؟ عدتیں مختلف ہیں نا، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ثلاثہ قروء، 3 حیض، 3 ماہواریاں، یہ عدت ہے مطلقہ کی۔ اور اگر ایسی خاتون ہے جو آئیسہ ہے، مطلب اسے ماہواری نہیں آتی، اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، تو اس صورت میں پھر ثلاثہ قروء کا مطلب 3 ماہ کر لیے جائیں گے۔ صحیح۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ایک ہی تصور ہوں گی، یہ فلسفہ مجھے سمجھ آج تک نہیں آیا، پتہ نہیں آپ کیا کو ہم وجہ ہے۔ ابھی سمجھا دیتے ہیں۔ ابو رکانہ صحابی رسول ہیں، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اپنی اہلیہ ام رکانہ کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا اور انہوں نے کہا کہ انی طلقتها ثلاثا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول 3 طلاقیں میں نے اس کو دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا قد علم، تو مجھے معلوم ہو گیا ہے، راجعها، رجوع کر لو اس کے ساتھ۔ اور اسی طرح بخاری اور دیگر کتب میں یہ روایت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں اکٹھی دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی تصور ہوتی تھیں۔ 3 تصور ہونے والی بات کیا ہے؟ یہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ طلاق پہ طلاق دینا شروع ہو گئے تھے اور پھر اکٹھی طلاقیں، تو انتظامی طور پر، شرعی نہیں، دوبارہ لفظ میں بولتا ہوں، انتظامی طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا زجرن توبیخن، ڈانٹ پلانے کے لیے، کہ آئندہ سے اگر کسی نے 3 طلاقیں دیں تو ہم 3 ہی لاگو کر دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اسے رجوع کر لیا تھا۔
کیونکہ شریعت مقدم تھی. ہمارے ہاں جو چلتا ہے 3 طلاقیں 3 ہی تصور ہوتی ہیں، وہ عمر رضی اللہ عنہ کا وقتی انتظامی جو فتویٰ تھا اس کو التزام کر لیا ان لوگوں نے، اسی کو لازم پکڑ لیا ہے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے. ہمارے اساتذہ تو اس پر وہ پینسل کی مثال دیتے ہیں. آپ ہاتھ میں پینسل پکڑیں اور نیچے گرائیں اور کہیں میں نے تجھے 3 مرتبہ گرایا. گرایا تو 1 مرتبہ ہے، لفظ 3 بار بولا ہے. نہیں شیخ مطلب شیخ لیکن یہ انہوں جو نے یہ بھی تو کہا نا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدیین، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو خلفاء راشدین میں سے ہیں. اگر ان کا ایک طریقہ اور آج کے اس دور میں اگر اپلائی ہو تو اس میں کیا چیز قباحت معنی یہ ہے؟ ہے، میں نے وہ حدیث پڑھاتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث مبارکہ اس مسئلہ میں ہے تو اسی کو لیا جائے گا. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ انتظامی تھا اور پھر انہوں نے اس سے رجوع بھی کر لیا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ رجوع ہو جانے کے بعد لوگ اسی کو لیے رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت وہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ جس طرح بھائی نے بات کی ہے کہ یہ تو واقعی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ 3 تو 3 ہی ہوتے ہیں، وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری وہ جو جہاں پر ذکر ہے طلاق کا قرآن مجید میں الطلاق مرتان، تو 2 طلاق کے بعد تو رجوع کا اختیار دیا گیا ہے. اور اگلی جو آیت ہے اس طرح فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کہ جب آپ اگر اس کو یعنی طلاق دے دیں 2 کے بعد، جو تیسری کا ذکر ہے تو اس کے بعد تو اس کے رجوع کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ رجوع کی صورت بھی بنائی ہوئی ہے. جی وہ تو الگ سے جو ذکر کرتے ہیں اس کو حلالہ کا نام دیتے ہیں، وہ تو الگ ایک اس وہی کی نا، صورت ہے جب نا. لیکن یہ اصل جو سے ہٹے تو پھر ظاہر ہے نقل چیزیں آ گئی نا. وہ نہیں، کیا یہ جو کس طرح آپ کہتا ہے وہ فرما رہے شاعر، ہیں مجھے وہ شعر یاد آ رہے. ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھیے کسی کا قول و کردار. جب اصل ہے تو نقل کیا ہے، یہاں وہم و گما کا دخل کیا ہے. 1 نمبر چیز لیا کریں. جو جی، حضرت آپ ایک کی نے بات سوال ٹھیک ہے، کیا لیکن کہ ہمارا جو سارے اہل حدیث اس بات پر ماحول ہے. متفق ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق پر. جی ابھی جو میں نے ذکر کیا اس پر جی سبھی جی، متفق ہیں. ابو رکانہ ام رکانہ والی روایت مبارکہ کو یہ آپ جو رجوع کا ذکر فرما رہے ہیں تو اس کا کوئی حوالہ اگر تاکہ ہم ان کو دکھا سکیں لوگوں کو نا، اگر مل سکے. کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ کا رجوع کے انہوں نے 3 طلاق اچھا کا جی جو جی، ضمن میں قرار ذکر دیا کرتا تھا. ہوں. وہ اس پر جو فتاوی ہے نا، فتاوی ثنائیہ مدنیہ، پتہ نہیں آپ نے دیکھے ہیں کہ نہیں. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ، جی جی ان کے فتاوی کی یہ 3ری جلد ہے. یہ 3ری جلد ساری ہے ہی نکاح طلاق پر ہے. اس پر انہوں نے حوالہ نقل کیا ہے. میں نے جو میرے پاس نسخہ ہے نا اس پر میں نے نشان لگایا تھا. میں جی ورق جی گردانی کروں گا، وہ ملا تو انشاءاللہ اس کا سکین بھیجوں گا گروپ میں. جی ٹھیک ہے، آپ وہ بھیج دیجیے گا انشاءاللہ. تو دوسری ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ وہ تو عرب لوگ تھے نا، ان کے یہاں تو وہ تاکید کا کوئی ایک کنسپٹ تھا. یہ جس طرح بھی تو ہمارے یہاں ایک بندہ اگر طلاق 3 کہہ کے دیتا ہے تو اس کا تو بالکل وہ ہر لحاظ سے 3 ہی دے رہا ہوتا ہے. ایک نے لکھا ہے جان بوجھ کے حلالہ حرام. بھی جان بوجھ کے ہو یا جیسے بھی ہو، حلالہ ہے ہی حرام. ابو نہیں، داؤد حلالہ میں کی ہے. بات نہیں، طلاق کی بات کر رہا جی ہوں کہ بندہ آپ اور ایک. بات کر رہے تھے، آپ دوبارہ کریں. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہمارے اس ماحول میں کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ 3 طلاق گناہ ہے، اس طرح دینی نہیں چاہیے. لیکن اگر بندہ اگر دے دیتا ہے اور اس کی نیت تو ظاہر 3 کی ہی ہوتی ہے، اور وہ 3 پتھر پھینک کے دیتا ہے، یہ 3 طلاق 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 کہتا ہے، یہ میں طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے الفاظ 3 دفعہ کہتا ہے، یعنی وہ اپنے عقل سے زبان سے ہوش و حواس سے 3 ہی دے رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کو کس طرح پھر کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابی رسول نے یہی کہا نا، انی طلقتها ثلاثا، 3 دی جی ہیں. جی آپ نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، رجوع کر لو.
اس کو 3 اکٹھی دینے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. 3 اکٹھی دینے کا اختیار کس نے دیا ہے مرد کو؟ مرد کو اختیار ہمارے تو نہیں ہے، استاد نہیں دینے کے لیے۔ گرامی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا جی جی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک طلاق جب آپ نے عورت کو دی ہے، اب وہ بن گئی مطلقہ. جی مطلقہ کو طلاق تو دی نہیں جا سکتی. بات سمجھیں کہ نہیں؟ جو پہلے ہی طلاق شدہ ہے اس کو مزید کیا طلاق دیں گے؟ آپ اس نہیں کو جی، دوبارہ طلاق رجوع تو کر کے پھر اپنی بیوی بنائیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چانس دیا طلاق دینے کا، آپ دے سکتے ہیں. صحیح، متعلقہ تو اگر آپ اس کو ایک طلاق دیں گے تب بھی وہ متعلقہ ہو جائے گی نا، وہی نا، اگر مطلقہ تو ہوگی ایک طلاق پر. پھر رجی ہوگی یا اس کو مطلب رجوع کا اختیار ہوگا، لیکن آپ ایک دفعہ اس کو طلاق کہہ دیتے ہیں تو ایک دفعہ کہنے سے بھی وہ ظاہر متعلقہ ہو جائے گی، اور دو کی آپ کے پاس گنجائش رہتی ہے. وہ اور گنجائش دوسرا کیسے جو رہتی قرآن پاک ہے؟ میں، یہی تو بات ہے مولانا. ایک طلاق آپ نے اس کو دی، وہ ہو گئی مطلقہ. جی جی دوسری طلاق اس کو دے ہی نہیں سکتے آپ جب تک رجوع کر کے اپنی بیوی نہ بنائیں. نہیں عدت یہ کے اندر تو، قضیہ اس طرح بھی سمجھ آ سکتا ہے جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا تھا بھائی کے سوال کے جواب میں. جی ایک جی طلاق دی فاطمہ نامی، میں نے ذکر کیا عورت کو مثال کے طور پہ. جی یہ جی آدمی رجوع نہیں کرنا چاہتا، دوبارہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ خاتون شرعی طور پر آگے نکاح کر سکتی ہے. اب کہاں گئے اس کے 2 اختیار وہ طلاق والے؟ وہ وہ شرعی طور اختیار پہ تھے، وہ نکاح لزوم نہیں ہے. بات کرے گی نا جی، وہ اگر شرعی طور پہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد کرے گی نا. وہی نا، عدت کے بعد کر سکتی ہے. اس کے پاس اختیار ہے کہ نہیں دوبارہ نکاح کا؟ اس کے پاس اگر اس نے ایک طلاق دیے یا 2 پھر تو اختیار ہوتا ہے نا، ہاں. تو دیے تو پھر صحیح کس طرح اختیار اس کے پاس رہتا ہے. آپ بات فالو کر بھی رہے ہیں اور اختلاف بھی کر رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن پاک میں ذکر ہے، پھر اس آیت کا ہم کیا مقصد لیں گے؟ وہ طلاق مرتان میں جہاں طلاق کا ذکر ہو رہا ہے. طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان کا مطلب یہی ہے کہ 2 چانس اللہ رب العزت نے دیے ہیں. جی جی. جی باقی مزید اس آیت مبارکہ کی تفسیر پھر پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. جی ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ وہ آپ رجوع والا حوالہ وہ تو وہ دے دیں کیونکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. جی انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، میں نے وہ پڑھا تھا، نشان بھی ذکر کیا لگایا تھا. اگر وہ جی جی کتاب میرے ہاں مکتبے میں موجود ہوئی تو انشاءاللہ وہ مل جائے گا. کتابیں جی لوگ لے جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے. اس سے ایک اور بہن نے جو سوال کیا تھا کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہوا اور 4-5 بچے ہو گئے، جوان ہو گئے، اس پہ جو آپ نے اس کی تشریح فرمائی، تو اس میں ان بچوں کا پھر کیا حکم ہوگا؟ وہ حلالی تصور ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں. اگرچہ نکاح گواہوں کی موجودگی میں وہ ہو. ظاہر ہے اصل چیز ولی کی اجازت ہے، اس کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں. گواہ خواہ شیخ پورا محترم محلہ لیکن اکٹھا کر لیا جائے. اس میں پھر یہ بچوں کا کیا قصور ہے شیخ محترم؟ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بچوں کو قصوروار کسی نے ٹھہرایا بھی نہیں ہے. نہیں، انہیں پھر اس القابات سے اگر نوازا جائے گا تو وہ تو اس پر ان پر تو کوئی تاوان نہیں ہے، ان پر تو کوئی تاوان نہیں ہے. جی یہ جو ولی کی اجازت والا مسئلہ ہے تو یہ اس کے مطلب فرض کے درجے میں ہے، یہ نہیں ہے کہ افضل اور بہتر اور اعلیٰ، تو یہ ہے کہ وہ سبحان ولی اللہ. یہ بغیر گرامر کی روح سے دیکھیں، لا لا نفی جنس ہے، کوئی نکاح نہیں ہوتا. میں نے کل بھی ذکر کیا، فرض، واجب، مندوب، مکروہ، مستحب، یہ ساری تعریفات ہم نے خود بنائی ہیں. جی جی جی، اس لیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اہل علم کا. تو اس میں سر جی وہ جہاں پہ ذکر ہے نکاح کا، مجھے آیت ذہن میں نہیں آ رہی، تو اس پہ یہ کہ اس عورت کو اپنے نکاح سے نہ روکیں. وہ آیت آپ کو شاید ذہن میں آ جائے، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی. تو اس پہ یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ اگر عورت بھی مطلب ایسی اضطراری حالت ہو، ولی موجود نہ ہو، یا وہ متعلقہ بیوہ آپ جو ہے، بات عمر کر رہے ہیں قیدا نا، میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک جی جی مفتی وہ ہیں آیت ہے ان میرے کا، ذہن میں. میں ذکر کرتا ہوں. ایک مفتی ہیں،
ان کا یہ ایک کلپ وائرل ہوا تھا اسی پر کہ جو ایمہ ہے شوہر دیدہ، جس طرح بھی ایک بہن نے سوال بھی کیا تھا، جی تو اس کا جواب میں نے دیا تھا، وہ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے کہیں، میں اس کا لنک تلاش کر کے گروپ میں بھیجتا ہوں. جی ٹھیک ہے. آپ کا یوٹیوب چینل کون سا ہے؟ 2-3 ہے، میں اب دیکھوں گا وہ کس پہ ہے، وہ انشاءاللہ بھیج دوں گا. تو یعنی عورت تو بڑی ہو چھوٹی، متعلقہ ہو بیوہ ہو، ولی ہاں، کی اجازت؟ بیوہ کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ ولی کو زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سخت قوانین وہ اختیار نہیں کرنے چاہیے، اس معاملے میں کچھ نرمی کرنی چاہیے بیوہ کے حق میں، بس اتنا ہے. ولی کو لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت ہی نہیں، اس کو بائی پاس کروا کر وہ نکاح کر لے، اس کا تو کہیں نہیں ملتا. یہ اصولی اور شرعی طور پر غلط رائے ہے. تو اس پہ تو علماء کرام کو، کیونکہ یہ تو غیر شرعی قانون ہوا کہ عدالت کا پھر نکاح کیوں تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس لیے تو نہیں تسلیم کیا جاتا، ہم تو نہیں کرتے، ہم تو ممبر پر بھی یہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ غلط ہے یہ. جی قانونی طور پہ تو لوگ اس کو ایک حیثیت دیتے ہیں کہ جی اسی لیے ہم نے ذکر کرتے ہیں کہ یہ قانون ہمارے ملک کا صحیح نہیں ہے. یہ اہل قانون کو بھی پتہ ہے کہ لوگ اس جی، کو نہیں مانتے. اور یہ والدین کی اجازت تک وہ معلق میں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. آپ اس کو باطل قرار دیں بالکل نا. لا نکاح کا مطلب تو یہی ہے. اس لا کو نا ہمارے ہاں اساتذہ کہتے ہیں یہ لا نفی جنس، یہ تلوار ہے، تلوار، یہ پوری جنس کی نفی کر دیتی ہے. لا نفی جنس کی تلوار اس کا نام لیتے ہیں. جی جی. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کی جی ایک نے سوال کیا ہے چہرے کے پردے کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. اس پر بڑی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، سادہ سی بات میں کرتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب معروف اسلامک اسکالر ہیں، اور میں تو انہیں اس وقت کا عظیم معجزہ تصور کرتا ہوں اللہ رب العزت کی طرف سے. بے شک. اور یہیں آپ کی موجودگی میں ہم ان کے لیے دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ برکت دے اور بے شمار لوگ ان کے ہاتھ پر مزید اسلام قبول کریں. آمین. ڈاکٹر صاحب کی رائے تھی کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. تو چند سال پہلے ہمارے یہاں پاکستان سے کچھ اہل علم گئے دبئی میں، وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ملاقات تھی. ہمارے یہاں ایک عالم دین، انہوں نے جب ملاقات کی اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ قائل نہیں تھے، اور بڑے بڑے اکابر قائل نہیں تھے اس کے. الا ما ظہر منہا آیت مبارکہ سے یہ ان کا مفہوم تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو کہا اے نبی اپنی بیویوں سے اور قوم کی بیٹیوں سے اور سارے اہل اسلام عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں، کس طرح آیت ہے وہ؟ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلباب، بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ کفر نہ باشد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا امہات صحابیات نعوذ باللہ وہ بغیر لباس کے ہوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوپر چادریں لیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی مجھے آج بات سمجھ آ گئی کہ کپڑے تو انہوں نے پہنے ہی ہوتے تھے نا، چہرہ اور ہاتھ ہی تو پاؤں واضح ہوتے تھے. انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. تو یہ بات ہے جی تقریباً 5 یا 6-7 سال پہلے کی. تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے رجوع کر لیا. اب ان کی رائے بھی یہ ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، بہت سی خوشیوں کے ساتھ آپ کو نوازے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वाले